حسین گردیزی صاحب، ایم ادیب صاحب، شفیق ایڈوکیٹ صاحب، تاج مسعود صاحب، جناب اللہ نواز خان درانی صاحب، محمد ندیم قریشی صاحب، ڈاکٹر رفیق صاحب، انتہائی قابل احترام اور دانشور جناب اعظم خان خاکوانی صاحب، شکیل صاحب، میرے دوست انس صاحب، ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر آکاش صاحب، یاسر خان صاحب، اختر ڈاکٹر اختر صاحب، رفیق صاحب، مقبول حسین بھٹی صاحب، فراست علی بھٹی صاحب اور میرے معززین ساتھیوں دوستوں، مجھے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ بھلے سے ہم کوانٹٹی وائز ہم کم ضرور ہیں لیکن کوالٹی وائز ہم بہت زیادہ ہیں۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ جناب ایک خالصہ جو ہے وہ 100 دوسرے بندوں میں بھاری ہوتا ہے، لہٰذا میں سمجھتا ہوں آج یہاں ایک شخص ایک اینیمل لور 100 آدمیوں پر بھاری ہے، کیونکہ یہاں میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہاں پر دماغ بیٹھے ہیں، یہاں دماغ ہیں، یہاں انسان بیٹھے ہیں، یہاں پر انسان دوست بیٹھے ہیں، یہاں پر نیچر کو جاننے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ بہت بڑا اجتماع ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں انسان ہوں اس لیے کہ میں انسانیت کو جانتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ میرے فرائض کیا ہیں۔ میرے انسان ہونے کا سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ سینسز دی ہے جس سے میں یہ جان سکوں کہ میرے حقوق کیا ہیں، میرے فرائض کیا ہیں، اور میں دوسروں کے دکھ اور درد کو محسوس کر سکوں۔ لہٰذا میں نے یہ محسوس کیا کہ جب مجھے کوئی بغیر میری اجازت کے مجھے 5 منٹ کے لیے کمرے میں بند رکھتا ہے تو میں چیخ و پکار کرنا شروع کر دیتا ہوں، میں احتجاج کرتا ہوں۔ تو وہ ذی روح، وہ جاندار جن کو ہم ان کی مرضی کے بغیر ہم انہیں سالہ سال پنجروں میں بند رکھتے ہیں تو وہ کیا محسوس نہیں کرتے۔ ہم جن کو خوبصورت سمجھ کر، جن کی آواز کو خوبصورت سمجھ کر، جن کی شکل و صورت کو خوبصورت سمجھ کر ہم ان کو پابند سلاسل کر دیتے ہیں، ہم انہیں تنگ و تاریک کوٹھیوں میں رکھ دیتے ہیں، اب ان کی صرف آواز کو سننے کے لیے ہم بڑے محظوظ ہوتے ہیں، تو جناب ہو سکتا ہے وہ تمہیں بددعائیں دے رہی ہیں۔ جبکہ خان صاحب نے بہت صحیح کہا کہ جانور نہ صرف اپنی زبان رکھتا ہے، اپنے مکمل سینسز رکھتا ہے، وہ بول بھی سکتا ہے، وہ سمجھ بھی سکتا ہے، وہ اپنا پیغام، اور اب تو یہ سائنٹیفک طور پر مانا گیا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جانوروں کی زبانیں سیکھ رہے ہیں۔ یورپ میں باقاعدہ انسٹیٹیوشنز کھل گئے ہیں کہ جہاں پہ لوگ جانوروں کی زبانیں سیکھ رہے ہیں، پرندوں کی زبانیں سیکھ رہے ہیں، اور وہ بولتے ہیں ایک دوسرے سے۔ آپ یقین کیجئے گا، مجھے تقریباً اس فیلڈ میں آئے ہوئے کوئی 15 سال تو ہو چکے ہیں۔ میرے ارد گرد جو جانور ہیں، پرندے ہیں، وہ واللہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، وہ مجھ سے بولتے ہیں، میں ان کی زبان جانتا ہوں، وہ میری زبان جانتا ہوں۔ احساس کی بات، یہی وجہ ہے کہ شاہ صاحب بھی جانتے ہیں اور بہت سے دوست جو قریب کا ہیں، میں ویجیٹیرین ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی پر اب ایک بڑا عام سی بات ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہے ہیں، ہم فلاں کی قربانی دے رہے ہیں، ہم اپنا کفارہ ادا کر رہے ہیں۔ میں ایک بات جاننا چاہتا ہوں اور آپ سے سمجھنا بھی چاہتا ہوں، کیا خون میں لتھڑے ہوئے ہاتھوں سے ہم اپنے چہرے پر پڑی ہوئی خون کی چھینٹوں کو صاف کر سکتے ہیں؟ کہ میرے چہرے پر اگر خون کی چھینٹیں ہوں گی اور میرے ہاتھ خون آلودہ ہوں گے، کیا ہم اپنے ان خون آلودہ ہاتھوں سے اپنے چہرے کو صاف کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا یہ جناب والا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جب جانوروں پر ظلم تشدد کرتے ہیں تو ہم درندوں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ ان کو تو شاید یہ سینسز نہ ہو، کیونکہ وہ اپنی بھوک کی، اپنے کام و دہن کے رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے وہ کوئی ایک آدھ شکار کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن ہم کیسے انسان ہیں کہ ہم مسلسل شکار کر رہے ہیں، ہم بے دریغ ان کا شکار کر رہے ہیں، ہم پاکستان میں جنگلی حیات کو ختم کرنے کے در پر ہیں۔
اور افسوس کی بات یہ کہ پاکستان میں جو 1860 سے انسداد بے رحمی حیوانات کا ایک محکمہ بنا تھا، اس کو جناب والا دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کو بالکل ختم کر دیا گیا. تو آج کے اجلاس میں یہ قرارداد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف اس محکمے کو دوبارہ بحال کیا جائے بلکہ اس کو فعال کیا جائے. آپ دیکھتے ہیں کہ روڈ پر اکثر جناب روڈ پر بال برداری کے لیے بیل، خچر، گھوڑے، اونٹ وہ بند بوسن سے بھی آگے سے وہ لے کے آتے ہیں. درمیان میں وہ انگریز بہت اچھا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ جس نے جا بجا جگہ جگہ اس نے ہودیاں بنائی ہوئی تھی پانی کے لیے، وہ پیتے تھے. لیکن اب آپ جا کے دیکھیں کہیں پہ بھی کوئی آپ کو پانی کی وہ جسے کہتے ہیں پاٹ ہے، وہ ہودی ہے، حوض ہے، وہ کہیں نظر نہیں آتی. ختم کر دیا گیا ہے. پورا محکمہ تھا جناب والا، وہ سب ختم. میں کہتا ہوں وہ محکمہ ہی ختم کر دیا گیا ہے. اتنا بڑا ظلم و بربریت ہے، اور اس وسیع پیمانے پر. اور اس سے بڑھ کر اور دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس بجٹ میں اس بجٹ میں انہوں نے 1 روپیہ نہیں رکھا حیوانوں، جانوروں کے لیے یا آپ حیات کے لیے، جنگلی حیات کے لیے. اس بجٹ میں 1 روپیہ نہیں رکھا گیا جناب. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ملتان میں ایک 1860 کا بنا ہوا ویٹرنری ہاسپٹل تھا، 8 کنال پر مشتمل. اس کو ڈیمالش کر کے اس کی کو جناب شاپنگ پلازا بنا دیا گیا، یعنی کمرشلائز کر دی گئی ہے یہاں پہ ہر چیز کو. آج انسانیت کو کمرشلائز کر دیا گیا. وہ نزول کی جگہ تھی، وہ نزول کی جگہ تھی، کسی کو پتہ نہیں ہے نزول کی جگہ تھی. اور میرے فادر اللہ ڈاکٹر محبوب علی خان اس کے لیے کیس لڑتے رہے. جب وہ یاد رہے انہوں نے نہیں جانے دی. اور ان سیاستدانوں نے، ان باغیوں نے صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اس کو لوٹ کر اور جو تھا ڈی ایل او صاحب جو تھے وقت کے اس وقت کے، آج بھی ہیں وہ یہاں پہ، ابھی ریٹائر نہیں ہوئے، ان کے گلے پہ بوتر رکھ کے کہا گیا کہ یہ جگہ جوڑ دو. ہم مذمت کرتے ہیں اور ہم حکومت پاکستان خصوصاً پنجاب گورنمنٹ سے یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے ملتان میں ایک بہترین جدید طرز کا ویٹرنری ہاسپٹل قائم کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں جانوروں سے، پرندوں سے اسی طرح محبت کرنی چاہیے جس طرح ہم اپنے دوستوں سے، اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں. اور اس پیغام کو ہمیں گھر گھر پہنچانا چاہیے، کیونکہ جو تکلیف دکھ ہم محسوس کرتے ہیں وہی دکھ اور تکلیف جانور بھی محسوس کرتے ہیں. میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بتایا. نئی سائنس کہتی ہے کہ ویجیٹیرین کی عمر زیادہ ہوتی ہے، اور یہ میرے سے چھوٹا ہے خالد. اور مجھے لگتا ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے ان کو ایسی زبان دیکھیں گے یہ ویجیٹیرین بن چکے ہیں بنیادی طور پر. اور یہ ایک ہیلتھ کا بھی ایک بہت بڑا، کیونکہ ویجیٹیبل میں بھی تمام پروٹینز آ چکی ہیں. سائنس نے اگر اب تو ایلوویرا ہے جو جنگلوں میں پیدا ہوتی ہے، اس میں ایسی پروٹینز آ گئی ہیں جو آج تک ہم استعمال نہیں کرتے، یورپ نہیں کرتے. ہماری جنگلی ہوئی ہیں. صرف آپ یہ نہ دیکھیں کہ گندم کھائیں، فلاں کھائیں، یہ کھائیں، اس میں پوری پروٹین جو ہے وہ بلکہ کینسر فائٹنگ سیلز نکل گئے. روٹی میں پکا کے کھاتے ہیں، سیلڈ. تو سائنس ترقی ٹوٹا مار دیتے ہیں، یا گاڑی کے نیچے روم دیتے ہیں ہم کو، یا مرغے لڑا رہے ہوتے ہیں. تو پالتو جانور ہیں، پالتو جنگلے میں نہیں رکھنا چاہیے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ گردن اس کو شوق میں بندی ہوئی ہو یا رکھو تو مجھے ایسا ماحول پرووائڈ کرو صحیح وہ اپنے آپ یہاں پہ اس کی بہت یاد رکھتی ہے. لیکن یہ ایک اچھی موومنٹ ہے. میں آپ کی اس عہد کی تجدید کرنے آتا ہوں کہ رویلٹی ٹو اینیمل جو ہیں وہ بہت ہی گناہ بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے مذہب کی گناہ بھی ہے. ہمارا توازن ہمارے دم پر کٹے رہنے انسان اور حیوان کا. ہم بھی حیوان ہیں، عقل مند حیوان ہیں، اور وہ جو جس حیوان کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہم سے زیادہ اس کا کائنات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول. آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی ضرورتوں کا ان سے وابستہ ہو جانا ان پر اللہ کی خاص رحمت ہے. تو میں سمجھتا ہوں آج کے دن کے حوالے سے بھی مجھ جیسا ایک طالب علم اس میں سے یہی پیغام لے سکتا ہے کہ جانوروں کی ضرورتیں انسانوں کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ ہمارے محتاج ہیں. یہ ہم پر اللہ کی خاص رحمت ہے، اور ہماری ضرورتیں ان بے زبانوں کے ساتھ وابستہ ہیں.
ताज मोहम्मद सऊद साहब ने बड़ी तफसील से सारी बात फरमाई। तो मैं इस तकरीर को आगे बढ़ाने से पहले ज़रूर चाहूँगा कि जो मुल्तान की मशहूर और मारूफ समाजी और सियासी शख्सियत यहाँ मौजूद है, मैं खालिद कुरैशी एडवोकेट साहब, एनिमल सेव मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से मोहतरम यासिर खान साहब, मोहतरम आजम खान खाकवानी साहब, डॉक्टर आकाश साहब, जमशेद चंडीर साहब, मलिक शकील साहब और तमाम दोस्त यहाँ मौजूद हैं। कुछ दोस्त ऐसे मैं माजरत चाहता हूँ, मैं नाम से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन हर दोस्त जिसने यहाँ टाइम दिया हम उसके बेइंतहा मशहूर है। कहा है कि शायर ने कि शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। अगर हम यहाँ इकट्ठे बैठे हैं, जैसे कुरैशी साहब ने कहा, तो मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ। मैं भी जानवरों के हवाले से कतल ये नहीं समझता था कि इसको किसी प्यार की ज़रूरत है, किसी तवज्जो की ज़रूरत है। कोई कायदा कानून इंसानों पर जानवरों के हुकूक के हवाले से भी लागू होता है। मैं भी एनिमल सेविंग मूवमेंट का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आज से 4 साल पहले जब मैंने इनकी तकरीर अटेंड की, तो उस दिन से लेकर आज तक जहाँ तक मैं समझता हूँ हमने अपने तौर पर बेपनाह कोशिश की, दोस्तों को पैगाम दिया। और मैं आज की तकरीर से भी मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कोई ना कोई दोस्त के पैगाम ज़रूर लेकर जाए कि जानवरों को, परिंदों को, इंसानों के प्यार की उस तरह ज़रूरत है जैसे हमें एक दूसरे के प्यार की ज़रूरत है।